السلام علیکم، میں محمد عمر۔ ہمارے بہت ہی پیارے ایک دوست ہیں محمد وقاص، کراچی سے۔ صبح ان سے میری فون پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، باوجود اس کے ہر انسان میں کامیاب انسان بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک اوسط پاکستانی کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 8 سے 10 لاکھ روپے اس سے زیادہ کا مقروض ہوگا۔ موٹاپے کا شکار، اپنی جاب، اپنے کام سے نفرت کرنے والا ایک ایسا انسان جو کسی کو بھی اپنا سچا دوست، اپنا پکا دوست کہنے سے پہلے سوچتا ہوگا۔ اگر آپ معاشرے میں اتریں اور پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کرنے والے 100 لوگوں کا انتخاب کریں اور 40 سال تک ان کا مشاہدہ کریں اور تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف آپ کو ایک کامیاب ملے گا جو خود مختار ہوگا۔ 4 آپ کو معاشی طور پر مضبوط ملیں گے، 5 آپ کو ایسے ملیں گے جن کو 40 سال بعد بھی اپنا کام، اپنی جاب جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور 36 وفات پا چکے ہوں گے، اور 54 آپ کو ایسے ملیں گے جن کو جو 40 سال بعد بھی اپنے دوستوں، اپنے والدین کے مالی سہارے کے محتاج ہوں گے۔ یہ اعداد و شمار حقیقتاً ایک بہت ہی خوفناک تصور پیش کرتا ہے۔ معاشی طور پر خود مختار ہونا ایک طرح کی آزادی، یعنی بے فکری کی زندگی، کہ آپ کو اپنے ضروریات زندگی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہر 2 میں سے ایک شادی ٹوٹ رہی ہے، اور ہر پاکستانی پر پہلے سے زیادہ قرضہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اب بھی یہ ممکن ہے کہ ہم ایک کامیاب، ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں بدلنا اب بھی ممکن ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں ماہر ہوتا ہے، کسی کے پاس مارکیٹنگ کے اچھے سکلز ہوتے ہیں، کسی کے پاس مینجمنٹ کے اچھے سکلز ہوتے ہیں، کسی کے پاس بزنس مینجمنٹ کے اچھے سکلز ہوتے ہیں، کسی کی اسپیکنگ پاور اچھی ہوتی ہے، کسی کا زیادہ دھیان مینوفیکچرنگ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم اکثر اپنا پروفیشن چنتے وقت ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے۔ ہم اپنا غلط پروفیشن چن لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر سکلز کون سے ہیں اور ہم کون سے سکلز پر کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اکثر غلطی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا روگ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے حالات کو اپنے حق میں بدلنا ہے تو اس چیز پر مت دھیان دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچئے کہ لوگوں کی کہی باتوں کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، غلط کیسے تصور کرنا ہے۔ ہیل ایلروڈ اسی بات کی ایک حیران کن مثال ہے۔ ہیل ایلروڈ کا کہنا ہے کہ 20 سال کی عمر میں ایک نشے میں دھت کار ڈرائیور نے ٹکر مار کر زخمی کر دیا جو 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہیل ایلروڈ مر چکا ہے، لیکن معجزاتی طور پر 6 دن کوما میں رہنے کے بعد ہیل ایلروڈ کو ہوش آ گیا۔ دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جسم کی 11 ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب کے باوجود دا مائیکل مورننگ، دا مائیکل ایکویشن جیسی بہت سی کتابیں لکھی جن کا شمار آج دنیا کی بیسٹ سیلنگز بکس میں ہوتا ہے۔ ہڈیاں ٹوٹ جانے کے باوجود 52 کلومیٹر میراتھن ریس میں حصہ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ بیلیو کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں۔ اس وقت ہیل ایلروڈ کے پاس بھی 2 ہی راستے تھے۔ نمبر 1، یا تو وہ اپنی پوری زندگی ویل چیئر پر گزارتا، نمبر 2، یا ڈاکٹرز کی کئی باتوں کو غلط تصور کرتا۔ لیکن کیسے؟ ہیل ایلروڈ نے دوسرا راستہ اپنایا، نہ کہ ڈاکٹرز کی کئی باتوں کو غلط تصور کیا، بلکہ 52 کلومیٹر میراتھن ریس میں دوڑ کر بھی دکھایا، ہڈیاں ٹوٹ جانے کے باوجود۔ وجہ کیا تھی؟ بیلیو کہ میں کر سکتا ہوں۔ ہیل ایلروڈ نے ڈاکٹرز کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھا، صرف خود پر یقین ہونے کی وجہ سے۔ کامیابی کی طرف آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کریں جن کی نصیحتیں آپ کو فائدہ دیتی ہوں، جن کے تجربات سے آپ سیکھتے ہوں، اور ان تجربات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان اپنے کیے ہوئے تجربات سے سیکھتا ہے، چاہے اس کا رزلٹ نیگیٹو آئے یا پازیٹیو آئے، دونوں صورتوں میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔